پریشانی ہے، مشکلات ہیں، مالی پریشانی ہے، جانی پریشانی ہے، دشمنوں کی پریشانی ہے، آپ کو تمام پریشانیوں کا حل ہے انشاءاللہ، جس حاجت کے لیے بھی کرو گے، خصوصاً مالی پریشانی اور دشمنوں کا خوف، تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ تمام قرضے بھی ختم ہونے کی راہ نکلے گی، آپ کا کاروبار بھی چمک اٹھے گا۔ کاروبار دب گیا ہے، آپ کی دکانداری ختم ہو گئی ہے، گاہک نہیں آ رہا، پریشانی ہے، انشاءاللہ العزیز 7 دن میں آپ کے قرضوں کے لیے کوئی راہ نکل آئے گا۔ آپ 7 دنوں کے بعد آپ کی جو بھی حاجت ہوگی پوری ہوگی۔ 7 دنوں کے بعد انشاءاللہ ہر مشکل کا، خصوصاً مالی مشکل تو جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ 7 دن آپ نے وظیفہ کرنا ہے اور 7ویں دن انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ خواہ آپ کا کاروبار ختم ہو گیا، کاروبار کو نقصان پہنچ گیا، آپ بے انتہا مقروض ہو گئے ہیں، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو بہنوں، امید ہے انشاءاللہ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ سب سے پہلے تو وظیفے سے پہلے میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ یہ رمضان المبارک ایسے طریقے سے گزاریں کہ انشاءاللہ اس میں اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ورنہ وہ ممبر والا حدیث آپ سب کو یاد ہوگا، مشہور حدیث کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ جبریل آئے تھے، اس نے کہا ہلاکت ہو اس کے لیے 3 باتیں تھیں، اس میں ایک یہ ہے کہ جس پر رمضان گزر جائے اور اس کی مغفرت نہ ہو جائے تو ہلاکت ہے اس کے لیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آمین بھی کہا ہے، تو اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ تو ہم ایسا کریں کہ اس رمضان المبارک میں ضرور یہ ارادہ کریں کہ کسی بھی حالت میں، کسی بھی صورت میں اللہ کو راضی کرنا ہے، سارے معاملات کو درست کریں، جس کے ساتھ بھی معاملات ہیں، چل رہے ہیں، ہو چکے ہیں، سارے کوئی آپ سے خفا ہو اس کو راضی کریں، کہ سب سے پہلے تو ہم نے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک بابرکت مہینہ ہے، اس میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، خصوصاً افطاری کے وقت تو ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ آزما لیں، آپ جو ہے نا ٹرائی کریں، تجربہ کریں، دل سے مانگا کریں، ایسا نہیں کہ بس سرسری وظیفہ پڑھ لیا، دعا کر لیا۔ ایسا بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ دعا کو ایک رسم سمجھتے ہیں کہ بھائی دعا کریں بھائی، افطاری کا وقت ہے دعا کریں، لیکن میں دیکھتا ہوں تو دعا میں مسجد میں جب ہم افطاری کرتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ اس وقت بھی غفلت سے دعا مانگتے ہیں، غافل دل کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو اپنے رب کی طرف توجہ کر کے دعا مانگے، خوب یقین و ایمان کے ساتھ کہ یہ افطاری کا وقت ہے، سب کچھ میرے سامنے پڑا ہے، کھا نہیں سکتا کیونکہ اللہ کا حکم ابھی نہیں ہوا ہے، تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے اس عمل سے، اس وقت بھی آپ کی دعا رد ہوگی۔ تو ہماری دعائیں قبولیت ہم غافل دل کے ساتھ دعا مانگتے ہیں، یا صرف پڑھنے کا نام سمجھتے ہیں کہ یہ وظیفہ کر لیا، دعا کر لیا، حالانکہ دعا پڑھنے کا نام نہیں، مانگنے کا نام ہوتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ سورہ کوثر کا ایک وظیفہ دیتا ہوں آپ کو اس رمضان میں، یہ غیر رمضان میں بھی اور رمضان میں بھی، لیکن یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رمضان میں بہت امید قبولیت کی جلدی ہوتی ہے۔ رمضان میں تو ویسے ہی بابرکت مہینہ ہے، اس میں جو بھی دعا مانگو گے انشاءاللہ قبول ہوگی، تو اس رمضان میں اگر کریں گے تو قبولیت کی امید بہت زیادہ ہے۔ 7 دن آپ نے وظیفہ کرنا ہے اور 7ویں دن انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہوگی۔
خواہ آپ کا کاروبار ختم ہو گیا، کاروبار کو نقصان پہنچ گیا، آپ بے انتہا مقروض ہو گئے ہیں، کوئی حادثہ ہو گیا ہے یا خدا نخواستہ کسی اور وجہ سے آپ پر اتنا قرض ہے کہ ناممکن ہے کہ آپ اس کو ادا کریں گے، تو 7 دن میں انشاءاللہ العزیز سب کچھ اللہ ٹھیک کر دے گا۔ 7 دن سورہ کوثر کا وظیفہ کریں اور انشاءاللہ العزیز پھر دیکھیں کہ کس طرح آپ کی جو ہے نا حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ سورہ کوثر میں ویسے ہی بہت برکات ہیں، شام کے بعد 133 بار پڑھے گا تو اس کے تمام حاجات پورے ہو جاتے ہیں، خصوصاً مالی مشکل تو جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر، لیکن تلفظ ٹھیک کر دیں۔ بہت سے لوگ وظائف پڑھتے ہیں، تلفظ ان کا ٹھیک نہیں ہوتا، تو تلفظ ٹھیک کریں سورہ کوثر کا۔ اجازت عام ہے، اجازت کوئی بھی نہ مانگے، ہر کسی کو، ہر مسلمان کو اجازت ہے، مرد ہو عورت، لیکن 5 وقت کی نماز شرط ہے۔ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھے گا تو وظیفہ اثر نہیں کرے گا، اور رزق حلال کی طلب، اور اس کے ساتھ اللہ پر اعتماد اور یقین کامل کے ساتھ، اور خوب دل سے وظیفہ پڑھیں، تلفظ ٹھیک کریں، بس انشاءاللہ آپ کا وظیفہ انشاءاللہ العزیز پورا ہوتے ہی آپ کا کام ہو جائے گا۔ آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ میں دعویٰ نہیں کرتا۔ ایک نے مجھے کمنٹ میں کہا تھا کہ کرنے والا تو اللہ ہے، آپ دعویٰ کرتے ہیں، میں کون ہوں تو دعویٰ کرنے والا؟ دیکھو، میں دعویٰ نہیں کرتا، مجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے، اعتماد ہے، یقین کامل ہے کہ جو بھی صحیح طریقے سے اللہ، دیکھو میں نے استغفار کے متعلق کہا تھا کہ یہ ہر مشکل کا حل ہے، اور اب بھی میں کہتا ہوں کہ ہر مشکل کا حل ہے، تو یہ میں دعویٰ کر رہا ہوں، دعویٰ کیونکہ یہ اللہ نے فرمایا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ میرا ہے، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ استغفار پر سب کچھ آپ کو مل جاتا ہے۔ استغفار تمام مشکلات کا حل ہے، تو میں اب بھی یہ دعویٰ میرا نہیں ہے، اللہ نے خود فرمایا۔ سارے مشکلات قرآن و حدیث میں استغفار کے فضائل دیکھیں، لیکن ہمارا یہ حال ہے، اس لیے اثر نہیں کرتا کہ ہم استغفار کیا کرتے ہیں، ہم استغفار کو صرف اور صرف شمار کر کے پڑھتے ہیں، بس زبان، دل سے استغفار کریں۔ ابھی تو آپ کو میں سورہ کوثر کا وظیفہ دے رہا ہوں، استغفار کا والا وظیفہ آپ دیکھ لیں، ہر مشکل کا حل ہے انشاءاللہ، ہر مشکل کا حل ہے۔ اس استغفار کا جس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے، اس کا لنک آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ ڈسکرپشن میں۔ تو آپ ایسا کریں کہ استغفار کے ساتھ ساتھ اس رمضان میں تو بہت استغفار کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو انشاءاللہ، اور پھر سورہ کوثر کا وظیفہ شروع کریں انشاءاللہ العزیز 7 دن میں آپ کے قرضوں کے لیے کوئی راہ نکل آئے گا۔ آپ 7 دنوں کے بعد آپ کی جو بھی حاجت ہوگی پوری ہوگی۔ 7 دنوں کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ کا ہر مشکل جس حاجت کے لیے کریں گے وہ پورا ہوگا۔ 7 دنوں کے بعد انشاءاللہ آپ کو ایسی جگہ سے مال آئے گا کہ آپ کو وہم گمان بھی نہیں ہوگا، لوگ خود آ کر آپ کا دروازہ کٹائیں گے کہ بھئی یہ پیسے لے لو، لیکن آپ کو یقین تو ہونا چاہیے نا، اعتراض کے لیے تو آپ بالکل تیار بیٹھے ہیں، اعتراض کس نقطے پر اعتراض کریں، لیکن بھئی اللہ کے ہاں کیا کمی ہے؟ اللہ کی قسم یہ سارے خزانے دنیا کائنات سارا اللہ ہی کا ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر خیر کثیر، کوثر میں اتنے تفاسیر، اتنے تشریح کر دی گئی ہے، مفسرین نے اس پر اتنا لکھا ہے کہ میں ابھی آپ کو 10 منٹ میں کیا کہوں گا۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ کا دشمن بھی تباہ ہو جائے گا، آپ کا دشمن بھی نیست و نابود ہو جائے گا اگر دشمن کے خلاف پڑیں گے۔ آپ کو اتنا مال و دولت ملے گا انشاءاللہ اس وظیفے سے
کہ آپ کے وہم گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اگر اس رمضان میں کریں تو بہت بہتر ہوگا۔ 7 دن ہے، 7 دن روزانہ آپ نے ایسا کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے صلاۃ حاجت کے 2 رکعت پڑھنے، اس کے بعد صلاۃ حاجت کے بعد آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر 313 بار سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے، 313 بار۔ اس کے بعد پھر 11 بار درود شریف، اور پھر سجدے میں جا کر خوب رو رو کر دعائیں مانگنی، جس حاجت کے لیے پڑھو گے۔ اگر قرض دار ہو تو سجدے میں جا کر اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تیرے خزانے بھرے ہوئے ہیں، میں بہت قرض دار ہوں، میری یہ اتنے قرضے ہیں مجھ پر، اپنے خزانے غیب سے ان کو ادا کرنے کی مجھے توفیق دے۔ آپ غریب ہیں، دعا کریں، دشمنوں کے خلاف کرتے ہیں، لیکن آپ جائز اور آپ حق پر ہوں تب۔ دشمن کے خلاف تب پڑھیں جب آپ واقعی حق پر ہوں، آپ کا دشمن ناحق پر ہو، ورنہ پھر نہ پڑھیں۔ اگر آپ حق پر نہ ہو تو پہلے خود کو حق پر کر دیں۔ دشمن کے خلاف تب کریں جب آپ حق پر ہوں، تو کیونکہ یہ بہت تیر بہدف وظیفہ ہے، یہ دشمن کو تباہ کر دیتی ہے۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ 313 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد 11 بار درود شریف، اور پھر آپ نے سجدے میں دعا کرنی ہے۔ سجدے سے سر اٹھائیں اور پھر جا کے فوراً کوئی صدقہ کریں، کوئی بھی صدقہ کریں، لیکن خوب اچھے نیت کے ساتھ، اخلاصی نیت کے ساتھ آپ صدقہ کریں۔ کسی مسکین غریب کو کوئی بھی چیز صدقہ کریں، پیسے صدقہ کریں، کوئی چیز پکا کر گھر میں صدقہ کریں، تو 7 دن آپ نے اسی طرح کرنا۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ تمام قرضے بھی ختم ہونے کی راہ نکلے گی، آپ کا کاروبار بھی چمک اٹھے گا۔ کاروبار دب گیا ہے، آپ کی دکانداری ختم ہو گئی ہے، گاہک نہیں آ رہا، پریشانی ہے، مشکلات ہیں، مالی پریشانی ہے، جانی پریشانی ہے، دشمنوں کی پریشانی ہے، آپ کو تمام پریشانیوں کا حل ہے انشاءاللہ۔ جس حاجت کے لیے بھی کرو گے، خصوصاً مالی پریشانی اور دشمنوں کا خوف، انشاءاللہ جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو خوشیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی جو باہمی دشمنیاں ہیں دوستی میں بدل دے۔ اللہ تعالیٰ نفرتوں کو محبتوں میں بدل دے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو خوشیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے یا اے میرے رب، اس رمضان کی خاطر، رمضان میں ویسے ہی مسلمانوں کی روزی بڑھ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ رمضان کی خاطر میرے سننے اور دیکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ رمضان کی برکتوں سے نوازے، رمضان کی برکتیں عطا فرمائے، اور اس رمضان کی خاطر، روزوں کی خاطر، تراویح کی خاطر، شب بیداری کے خاطر، شب قدر آ رہی ہے انشاءاللہ، شب قدر کی خاطر اللہ تعالیٰ میرے سننے اور دیکھنے والے تمام بہن بھائیوں کو اللہ تعالیٰ ڈھیر ساری خوشیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو خوشیاں نصیب فرمائے، اور تمام مسلمانوں کے غموم و غموم کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔